دشمن جب حملہ کرتا ہے تو ایک حملہ نہیں کرتا، دو حملے کرتا ہے۔ ایک حملہ واضح ہے، سب جانتے ہیں۔ دوسرا حملہ، اس میں کس چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ ذہنوں کو، افکار کو، نظریات کو۔ نیریٹو بناتا ہے اپنا، واقعہ بھی خود کرتا ہے، اور جو واقعات چل رہے ہیں یا جدھر سے بھی ہو رہے ہیں اس کی روایت خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، روایت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس دوسرے حملے سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن بصیرت رکھتا ہے، نور الہی سے دیکھتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت، اس کے فلٹرز ہمارے اندر ایکٹیو ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی بات ہمیں لینی ہے، کون سی نہیں لینی ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی کہاں سے آ رہی ہے۔ لہٰذا اپنے سورسز کو، انفارمیشن کے سورسز کو ہمیں چھاننا چاہیے، جانچنا چاہیے، اور ہر بات نہیں لینی ہے۔ انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے، انفارمیشن کی بوچھاڑ ہے، اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو مایوسی پھیلاتے ہیں، دوسرا دشمن کی طاقت کا زعم ہمارے ذہنوں کے اوپر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تیسرا یہ کہ جو فرنٹ لائن پہ اہل حق موجود ہیں اور جو لیڈرشپ ہے اس سے بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سارے دشمن کے اہداف ہوتے ہیں، اور بھی دیگر بہت سے اہداف ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ آج کی اس گفتگو کی کہ دشمن اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم نے کربلا والوں سے یہ سیکھا ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ جتنے بھی قید و بند کے اندر ہوں لیکن واقعہ کی روایت اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، واقعہ کا نیریٹو خود بنائیں گے، اور رہتی دنیا تک پھر کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کر پائے گا۔ ہمیں اس زینبی طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ دشمن کے پاس فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، حق اہل باطل کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اہل باطل کے پاس آسمان ہے، اہل باطل کے پاس فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو درست ہے، اس کے پاس ہے بہت کچھ، لیکن ایک تو اتنا آسان نہیں ہے میٹیریلسٹک کمپیریزن کرنا کہ اس کے پاس فلاں 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 چیزیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ کس نے کہا نہیں ہے؟ بہت کچھ ہے، اور اگر کہیں اس کے پاس برتری ہے، جو کہ ہے، بالآخر وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے، آسمان اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ آسمان کے اوپر آسمان والا بھی ہے۔ جتنی بھی کیلکولیشنز دشمن کرتا چلا آیا ہے، تاریخ گواہ ہے، اس کے اندر وہ ظاہری چیزوں کو، میٹیریلسٹک چیزوں کو، ٹیکنالوجی کو، صلاحیتوں کو دیکھتا ہے، لیکن اہل ایمان کے پاس جو چیز ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، اس کو دیکھ کے مومنین کو اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے، اور مادی چیزوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ کے رستے پر ہیں، اگر خدائی رستے پر ہیں، تو پھر اللہ کی امداد میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ پر امید رہیے، مایوس کن حالات ہیں لیکن مایوس نہیں ہونا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ پرائی جنگ میں کیوں کودے۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پہ الگ الگ سے گفتگو ہونے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بشرط توفیق اس عنوان سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔